أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اعظام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے۔ دنیا کے اندر درختوں کے پتوں کو احاطہ شمار میں لانا ناممکن، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات کو شمار کرنا ناممکن، اور ریت کے ذرات کو گننا اور شمار کرنا محال۔ آسمان پر چمکنے والے بے شمار ستاروں کو گننا اور شمار کرنا ناممکن اور محال۔ لیکن اگر کہا جائے کہ گنا جا سکتا تھا تو آسمان کے ستاروں کو گنا جاتا یا گنا جا سکتا، ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات کو شمار کیا جا سکتا، اور دنیا کے اندر درختوں کے پتوں کو شمار کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے انسان کے اوپر اتنے احسانات فرمائے اور اتنے انعامات فرمائے کہ ان کو احاطہ شمار میں لانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ ان میں سے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، کتنی نعمتیں ایسی جو باطنی اور اندرونی ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ایجابی ہیں، اور کتنی نعمتیں ایسی جو سلبی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے انعامات عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ لا زوال لا فانی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، اگر تمام کو شمار کیا جائے تو کوئی بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جو براہ راست انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے، براہ راست فائدہ نہیں اٹھاتا، بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمتیں ہیں تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں، تمام کا عطا کرنے والا اللہ۔ اور اگر چند ظاہری نعمتوں پر غور کرو، وہ آج ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو
کہ پہلے زمانے کے حکمران اور پہلے زمانے کے بادشاہ اور پہلے زمانے کے فرما روا، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بلکہ ہفت اقلیم کے بادشاہ اور مالک، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائی جو آج کے اس انسان کو اور مسلمان کو عطا فرمائی۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے، نوابوں کے اور امیروں کے گھروں میں دیسی گھی کے چراغ جلا کرتے تھے جن سے وہ روشنیاں حاصل کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں اللہ نے آپ کو یہ لائٹ اور یہ بجلی عطا فرما دی جس سے یہ قمقمے، یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ اور یہ مرکریاں روشن ہیں، اور آپ کا گاؤں، اس سے بڑا قصبہ، اس سے بڑا شہر اور سٹی اور اس سے بڑا جو بھی شہر ہو، تمام کے تمام روشن اور منور نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس طرح کی روشنیاں اور اس طرح کی جگمگاہٹ اور اس طرح کی لائٹ پہلے حکمرانوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی؟ نہیں۔ پہلے زمانے کے اندر دن کے بھی خادم ہوتے، رات کے بھی خادم ہوتے، ایک بڑا سا پنکھا ہوتا، بادشاہ اپنے تخت پر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا یا اپنے پلنگ پر اور مسہری پر لیٹا ہوتا، اور اس بڑے پنکھے کے اندر ایک رسی بندھی ہوتی، اور وہ غلام، وہ خادم اور نوکر اس کو آہستہ آہستہ ہلاتا، وہ پنکھا حرکت کرتا تو اس سے ہوا دی جاتی تھی۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر یہ اتنی تیز چلنے والے پنکھوں کی ہوائیں نہیں تھی، ایسے ٹھنڈے ایئر کولر نہیں تھے، ایسے ایئر کنڈیشن نہیں تھے، لیکن آج اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ان بادشاہوں سے زیادہ، ان بادشاہوں سے عمدہ، ان بادشاہوں سے زیادہ ٹھنڈی ہوا اللہ نے پنکھوں کے ذریعے عطا فرمائی، کولروں کے ذریعے عطا فرمائی، ایئر کنڈیشن کے ذریعے اللہ نے مئی اور جون کے مہینے میں جنوری اور فروری کا مہینہ عطا فرما دیا۔ کیا پہلے زمانے میں ایس بادشاہوں کو ایسی نعمتیں میسر تھیں؟ پانی ان کے یہاں رکھا ہوا ہوتا تھا اور باسی پانی پیتے تھے، یا دور دراز سے ندیوں سے اور کنووں سے تازہ پانی لایا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ٹھنڈک اور اتنی برودت اور پیاس بجھانے والی کیفیت نہیں تھی۔ آج اللہ نے آپ کو اور ہمیں من چاہے مشروبات، من چاہے کولڈ ڈرنکس اور من مانے شربت اور من مانا ٹھنڈا پانی عطا فرما دیا کہ جس ڈگری کا پانی ٹھنڈا استعمال کرنا چاہو، آپ فریج کے اندر بٹن کو اسی ڈگری پر کر دو، اتنا ٹھنڈا پانی ملے گا۔ آپ اس کے اندر برف کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس سے زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں تھیں کہ اللہ نے پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ وہ جب سفر کرتے تھے تو اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر مہینے لگتے تھے، راستے کا گرد و غبار ہے، راستوں کے لوؤں کے تھپیڑے ہیں، اور سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سرد ہوائیں ہیں، اور وہ گرم ہوائیں جو چہروں کو جھلسا دینے والی، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں جو خون کو جما دینے والی۔ لیکن آج اللہ نے اتنی آسانیاں اور اتنی نعمت عطا فرمائی کہ گاڑی ہے تو وہ ایئر کنڈیشن ہے، اور ٹرین ہے تو ایئر کنڈیشن ہے، پلین میں سفر کر رہے ہو تو وہ ایئر کنڈیشن ہے۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر اور ساعتوں کے اندر سفر طے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی سہولتیں عطا فرما رہا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نعمتیں میسر نہیں۔ اے اللہ کے بندے، آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ نعمتیں اس دنیا کے اندر عطا فرما دی۔ اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا اور کتنا بڑا احسان فرمایا کہ سب سے پہلے انسان بنایا۔ اللہ اگر چاہتا تو جانور بھی بنا دیتا، اللہ چاہتا تو بیل یا آپ کو گائے بناتا، آپ کو بھینس بناتا، کسی جانور کی شکل میں تبدیل کر سکتا تھا۔
جس طرح ان جانوروں کے اوپر بوجھا لادا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، گاڑی کے اندر اس کو کام میں لایا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی ہوتے، لوگ ہمارے اوپر بوجھ لاتے، ہمیں گاڑی میں چلاتے، اس کے ہمارے ذریعے ہل چلاتے، ڈنڈے مارتے ہوئے ہوتے اور حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ نے احسان فرمایا کہ انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ اللہ نے بہترین صورت عطا فرمائی، ایسی حسین خوبصورت شکل کہ چاند بھی اتنا حسین اور خوبصورت نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے، چاند شباب پر ہے، اس کی بیوی پاس میں بیٹھی، وہ بھی بڑی حسین خوبصورت رانی اور ملکہ ہے۔ محبت کے جذبات میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ یہ کہہ تو دیا لیکن بڑا پچھتاوا ہوا، اس لیے کہ آج ہم اور آپ تمام چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں کہ چاند سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہی نہیں۔ اس بادشاہ کو طلاق معلق کرنے پر بڑا پچھتاوا ہوا، اس زمانے کے امام وقت کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ امام مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اپنی بیوی کی طلاق کو میں نے اس بات پر معلق کیا ہے کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ کو طلاق۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاند سے زیادہ کوئی چیز حسین اور خوبصورت نہیں، تو اس وقت کے امام نے فقیہ اور مجتہد نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اور دلیل کیا پیش کی؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے کے اندر پیدا کیا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، سب سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ نے ایسے قالب میں ڈھالا ہے کہ اس سے زیادہ حسین سانچہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی صورت عطا فرمائی کہ اس سے اچھی صورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تمام سے اچھا انسان کو پیدا کیا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا تمہیں صورت عطا فرمائی لیکن تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے جب سب سے زیادہ اچھا اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کے اندر چاند بھی آ گیا، سورج آ گیا، ستارے آ گئے، پھل اور پھول آ گئے، اور کائنات کی بے رنگیاں اور کائنات کی قلم بونیاں اور کائنات کی حیرت انگیزیاں اور یہ بہترین مناظر سب کچھ اس کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اس انسان کو پیدا کیا، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین صورت عطا فرمائی، اعضاء کو ہر ایسی جگہ رکھا کہ اس سے اچھی جگہ ان اعضاء کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے آنکھوں کو جہاں بنانا تھا وہاں بنایا، منہ جہاں ہونا تھا وہاں منہ، کان جہاں ہے وہاں، اور ناک جہاں ہونی تھی وہاں۔ اگر آنکھیں پیچھے ہوتی یا منہ دوسری طرف ہوتا یا ناک کوئی اور طرف ہوتی، ذرا غور تو کرو، اگر کھانا کھانے بیٹھتے تو سب سے پہلے کھانا اٹھا کر آنکھوں کو دکھاتے، پیچھے کو لے جا کے ذرا یہ کھانا دیکھ لو اس کے اندر کوئی کیڑا تو پڑا ہوا نہیں یا کھانے کی رنگت کیسی ہے۔ پھر ناک ادھر ہوتی تو اسے سنگاتے، ذرا دیکھ لو گھسا ہوا بدبو تو نہیں آ رہی، پھر کہیں جا کر منہ میں لقمے کو کھاتے۔ لیکن اللہ نے تمام اعضاء بنانے کے ساتھ ساتھ اس طرح متناسب بنایا اور اپنی جگہ پر رکھا، کھانا سامنے ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، لقمہ اٹھاؤ تو ساتھ میں ناک سونگھ بھی رہی ہے اور منہ میں کھا بھی رہے ہیں۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک ساتھ عطا فرما دی، بہترین صورت عطا فرمائی، اس سے بہترین کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، صورت عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت وہ عظیم دولت ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ عظیم دولت ہے کہ ایمان اور اسلام کا دنیا اور کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان اور اسلام کی دولت کا مقابلہ
اور اس کے وزن کے برابر نہ یہ ساتوں آسمان ہو سکتے ہیں، نہ ساتوں زمین ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی بیش قیمت سے بیش قیمت چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ دولت ایمان کی اور اسلام کی ہمیں اور تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان ماحول ہمیں ملا ہے، اسلامی ماحول ملا، ہماری ماں مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارے بھائی بہن مسلمان، ہمارے رشتہ دار مسلمان، سب اسلامی ماحول ملا۔ ہمیں شعور نہیں تھا، اچھے برے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب پیدا ہوئے تو ہمارے دائیں کان میں اذان دی گئی، ہمارے بائیں کان میں اقامت و تکبیر کہی گئی، اور سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقش ہمارے دل کی تختی کے اوپر کھینچ دیا گیا کہ دیکھو تم سب سے پہلے عالم ازل کے اندر جب اپنے باپ حضرت آدم کی پشت سے نکالے گئے تھے تو اللہ نے اسی کا تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ ایک اللہ کو ماننا، تمہارے درمیان جب رسول آئے تو ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنانا۔ پیدا ہوتے ہی اللہ نے اسلامی گھرانے میں یہ انتظام کر دیا کہ اسی آواز کو دوبارہ ہمارے کانوں کے اندر گونجا گیا اور ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دل تک اس آواز کو پہنچایا گیا۔ تھوڑے سے ذرا شعور کو پہنچے تو ہماری ماں ہمیں جب دودھ پلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، روتے ہیں تو سلاتی ہے، تو لوریاں لے لے کے سلاتی ہے، اللہ کا نام لے لے کر سلاتی ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ اس طرح اللہ کا نام لے لے کر ہمیں سلایا ہے۔ یہ اسلامی ماحول ملا اور ذرا چلنے کے قابل ہوئے تو ہمارے باپ نے ہماری انگلی پکڑی اور مسجد کے اندر ہمیں لے کر آئے، اللہ کا گھر بتایا، اللہ کے سامنے جھکنا بتایا، سجدہ کرنا سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان کہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلامی ماحول عطا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی، بغیر سوال کے اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت اور وہ دولت جس کا سوال پہلے انبیاء کرام کرتے ہوئے آئے ہیں، جب پہلے انبیاء کرام کی کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر بشارت سنائی گئی، خوشخبریاں سنائی گئی، علامتیں بتائی گئی، فضائل بیان کیے گئے، تو پہلے انبیاء کرام اس دولت کے حصول کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ وہ کیا دولت اور نعمت؟ اے اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ انبیاء کرام نے اس کی دعائیں کی، لیکن اللہ نے ہمیں اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر سوال کے، بغیر دعا کے پیدا فرمایا۔ وہ رحمت للعالمین جو میدان محشر کے اندر ہماری آپ کی شفاعت کریں گے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی آپ کی رہنمائی اور رہنمائی کے لیے قربان کر دی ہے، اپنی زندگی کی توانائیاں نچھاور اور نثار کر دی ہے، راتوں کو جاگے ہیں تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے، دن کی محنتیں ہیں تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے، سجدے ہیں تو آپ کی کامیابی اور فلاح بہبود کے لیے اور ہمارے لیے۔ وہ رحمت للعالمین جنہوں نے یہ چاہا کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر ہرگز جانے نہ پائے، ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا، اور بغیر مانگے یہ دولت اور نعمت عطا فرمائی کہ آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ایسی رحمت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، کیا آپ نے بھی اپنی امت کے لیے کوئی دعا مانگی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو
اٹھا کر رکھا ہے، وہ دعا میدان محشر میں، آخرت کے میدان میں اللہ کے دربار میں کروں گا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کون سی دعا ہے جس کو آپ نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میدان محشر برپا ہوگا اور یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، کوئی ٹیلا کوئی پہاڑ نہ ہوگا، تمام کے اعمال میدان محشر میں پیش کیے جائیں گے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، جہنم کا ہولناک اور ہیبت ناک منظر ہوگا، اور محشر کی 100,000 ہولناکیاں ہوں گی، ایسا خطرناک عالم ہوگا کہ پسینہ ان کے بدنوں سے نکلے گا تو زمین کے اندر 70 گز نیچے تک چلا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء اکرام تھرا رہے ہوں گے، اللہ کے رعب اور جلال کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کسی نبی کو اپنی امت کے لیے اور انسانوں کے لیے شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی۔ 40 سال کا زمانہ گزر جائے گا اور وہاں کا ایک دن 1000 برس کے برابر یا 50,000 برس کے برابر ہوگا، لوگوں کے احوال کے اعتبار سے وہاں کا دن ہوگا۔ اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے دربار میں جا کر گر جاؤں گا، اللہ کے عرش کے سائے میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اولین اور آخرین میں کسی نے ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی، اور وہ کلمات حمد و ثنا اور وہ کلمات تعریف مجھے اب یاد نہیں، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں وہ تعریف کے کلمات، وہ حمد و ثنا کے کلمات میرے دل کے اندر ڈالے گا، اور ان کلمات کے ذریعے ایسی تعریف بیان کروں گا اول اور آخر تک کسی نے ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی، اور اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ سے اس بات کا وعدہ نہ لے لوں کہ اے اللہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے اتنے بے چین، اپنی امت کے لیے اتنے مہربان، اپنی امت کے لیے اتنے شفیق، اتنی محبت کرنے والے کہ ایک امتی کو بھی جہنم میں رہنا گوارا نہیں کر رہے، بغیر مانگے اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی، اور اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ظاہری نعمتیں عطا فرمائی۔ ذرا دیکھو یہ آنکھیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو اندھے ہوتے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہوتے، تامک توئیاں مار دیتے ہوئے ہوتے، اگر یہ پیر نہ ہوتے تو اپاہج اور معذور ہوتے اور لنگڑے ہوتے، چلنے کی طاقت اور وسعت نہ ہوتی۔ ایک شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد سے اس حال میں نکلا کہ اس کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں یا ٹوٹی پھوٹی جوتیاں تھیں، اور اللہ سے یہ دعا کر کے آیا تھا اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ہیں جن کو عالی شان تو نے سواریاں عطا فرمائی، گھوڑے اور اونٹ عطا فرمائے، تو نے جوتے اور چپل عطا فرمائے، میں تیرا ایسا بندہ کہ میرے پیروں کے اندر چپل نہیں یا ٹوٹی پھوٹی چپلیں اور جوتیاں ہیں، اے اللہ کیا میں اس لائق ہوں؟ یہ کہہ کر وہ مسجد سے نکلا ہے، سامنے جب دیکھتا ہے تو ایک ایسے آدمی کے اوپر نگاہ پڑتی ہے جو پیر جس کے نہیں ہے، گھٹنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے، پیروں پر چل ہی نہیں سکتا ہے، معذور ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو کانپ گئے، فوراً مسجد میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گیا وہ آدمی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے، تو نے اگرچہ مجھے جوتیاں اور چپل عطا نہیں فرمائے لیکن ٹانگیں تو عطا فرمائی ہیں کہ میں اپنے پیروں کے بل چل تو سکتا ہوں۔ ان کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ پیر نہیں ہے، جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے، کیا اس کے دل میں جذبات نہ ہوں گے؟ کیا اس کے دل میں ارمان نہ ہوں گے کہ میرے بھی پیر ہوتے، میری بھی ٹانگیں ہوتی، میں بھی آدمیوں کی طرح اور چلنے والوں کی طرح مسجدوں میں جاتا، کھڑے ہو کر ان کی طرح نمازیں پڑھتا، میرے بھی پیر ہوتے، میں حج کرنے کے لیے جاتا، اپنے پیروں کے بل اب خانہ کعبہ کا طواف کرتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر میں حاضری دیتا، کیا اس کے دل میں جذبات اور ارمان نہ ہوں گے کہ وہ یہ سوچتا ہو میں بھی اپنے بچوں کو اپنی
गोद में उठाता और चलता फिरता, उनको हंसता और खेलता और खिलाता, लेकिन उसके तमाम जज्बात उसके दिल के अंदर मचल कर रह जाते हैं, इसलिए कि वो पैरों की नेमत से माजूर है। उससे पूछो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने पैरों की नेमत अता फरमाई है। ये आंखें इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, जो अल्लाह ने बिन मांगे, बगैर सवाल के, बगैर भीख मांगे अल्लाह ने अता फरमाई है। उससे पूछो जो अंधा है, जिसने दुनिया की बागो बहार नहीं देखी, दुनिया के चमन और चमनिस्तान नहीं देखे, दुनिया का गुलिस्तान और गुलजार उसने नहीं देखा, जिसने अपनी बीवी के हुस्न जमाल को नहीं देखा, जिसने पैदा हुआ और आंखें खोली तो अपनी आंखों को अंधा पाया, अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देखा, क्या उसके दिल के अंदर ये अरमान और जज्बात न मचलते होते होंगे कि अल्लाह मेरी भी आंखें होती और मैं भी अपने माँ बाप को अपनी आंखों से देखता और अपने दिल को ठंडा करता। अगर उसकी शादी हो गई तो क्या उसके दिल में ये अरमान ना होंगे कि ए अल्लाह तूने मुझे आंखें दी होती तो मैं भी अपनी बीवी के हुस्न और जमाल को देखता और खुश होता। वो तमन्ना न करता होगा कि मेरे आंखें होती तो मैं अपने बच्चों को देखता, उनके हुस्न और जमाल को देखता, उनके बचपनों को देखता, उनके मासूमपन को देखता और खुशी का इजहार करता। उसके दिल में ये अरमान यकीनन आते होंगे कि मैं भी देखकर कुरान करीम की तिलावत करता, मैं हज के लिए जाकर तो अल्लाह के घर का दीदार करता, अल्लाह की तजल्लियात को नाजिल होता हुआ देखता, गुंबद खजरा का नजारा करता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जाली को देखकर अपनी आंखों को नूर अता करता और अपने दिल के अंदर एक सुरूर महसूस करता। लेकिन उसके दिल के अंदर ये तमाम जज्बात मचल कर रह जाते हैं, इसलिए कि उसको अल्लाह ने आंखों की बीनाई से महरूम कर दिया है। उससे पूछो इन नेमतें कैसी हैं और ये कितनी बड़ी दौलत है। ये हाथों की दौलत, ये पैरों की दौलत, ये दिमाग ना होता तो पागल होते, लोग पत्थर मारते होते, अच्छे और बुरे में तमीज ना होता, हलाल हराम के दरमियान इम्तियाज ना करता, पाकी और नापाकी के दरमियान उसे कोई फर्क ना होता, वो जानवरों की तरह खाता पीता, कुत्तों को और बिल्लियों के झूठों को वो चाटता। लेकिन अल्लाह ने यह अक्ल और दिमाग अता फरमाया जिसकी वजह से वो अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज करता है, हुस्न जमाल इख्तियार करता है, बुरी चीजों से बचता है और इज्तिनाब और परहेज करता है। कितनी बड़ी ये नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन ये चंद नेमतें आपके सामने अर्ज की हैं। जब अल्लाह ने ये नेमतें अता फरमाई हैं तो इनका तकाजा यह है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए। शुक्रगुजारी का क्या मतलब है? जुबान से अल्लाह की तारीफ की जाए इन नेमतों पर। जब हम देखें अपनी आंखों को आईने के अंदर या तसव्वुर और ख्याल आए तो जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह हो, पैरों की नेमत देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हो, बीवी बच्चों की नेमत तो अल्हम्दुलिल्लाह हो, दिल के अंदर ये जज्बा और ये यकीन हो कि ए अल्लाह इन तमाम नेमतों को अता करने वाला तू ही है, तेरे अलावा किसी ने ये नेमतें नहीं दी। इन नेमतों के अता करने में कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं, दाता तू है, देने वाला तू है, नेमतों का अता करने वाला तू है। तो दिल के अंदर भी यकीन कामिल हो और जुबान पर अल्लाह ताला की हम्द व सना के अल्फाज हो, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ हो। और इसी के साथ साथ इन नेमतों की शुक्रगुजारी ये है कि इन आज़ा से हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, आंखों से अल्लाह की नाफरमानी ना करें, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी ना करें, दिल के अंदर बुरे ख्यालात ना आए, दिमाग के अंदर बुरे ख्यालात ना आए, दिल के अंदर बुरे और गलत जज्बात और अरमान न मचलने पाए। अच्छी आरजुएं हो, अच्छी तमन्नाएं हो, हलाल को देखो, अच्छी चीजों की तरफ, ताक़त और इबादत की तरफ तुम्हारे कदम उठे। ये अल्लाह ने हाथ दी, कुव्वत दी, ताकत दी, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में इनको खर्च मत करना, अल्लाह की ताकत और इबादत में अपनी तवानाई को, अपनी ताकत को और अपनी कुव्वत को खर्च करो। तीन तरह से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है नेमतों पर, जुबान से, दिल से, हाथ पैरों से, आज़ा जवारे से। जुबान से शुक्र यह है कि अल्लाह की तारीफ करो, दिल का शुक्र
شکر یہ ہے کہ اللہ کے عطا کرنے کا یقین رکھو، اور اعضاء جوارے اور ہاتھ پیر اور تمام اعضاء کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، تو نے بغیر کسی عمل کے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، ان کے سکون قلب اور تسکین خاطر کے لیے انہی کے بدن سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا۔ اے اللہ، تو نے یہ تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائی، انبیاء ان کو بنایا، ابو البشر ان کو بنایا، انسانوں کا باپ ان کو بنایا۔ اے اللہ، تو نے یہ نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح شکر ادا کیا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ، ان تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا تو ہی، ان تمام چیزوں کا دینے والا تو ہی، ان کے عطا کرنے میں کوئی تیرا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ یہ اللہ نے زمین جائیداد دی، اللہ نے بیوی بچے دیے، اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اللہ نے صحت قوت طاقت عطا فرمائی۔ اس بات کا یقین کر لو کہ دنیا کے اندر کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، عطا کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، تو تم نے دل کے شکر کو ادا کر دیا۔ بالفاظ دیگر اس طرح اپنے دل کے اندر یہ یقین کامل پیوست اور راسخ کر لو کہ تمام چیزوں کا عطا کرنے والا وہی مختار کل اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی نافرمانیوں میں ہم ان نعمتوں کو خرچ نہ کریں۔ یہ دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو اللہ کی یہ ناشکری ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، یہ کفران نعمت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ عطا فرمائے گا، ناشکری کر لو گے تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب تک نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نہیں ہوتی، ان کی موجودگی کا احساس دل پر نہیں گزرتا، لیکن جب نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ وہ معمولی نعمت بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے محروم کر دیا۔ یہ دولت اللہ نے دی ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو، مسجدوں میں خرچ کرو، مدرسوں میں خرچ کرو، بیواؤں کی خبرگیری پر خرچ کرو، یتیموں کے اخراجات پر خرچ کرو، مقروضوں کی قرضے کی ادائیگی کے اندر خرچ کرو، جو غریب ہے علاج نہیں کرا سکتا اس کے علاج کے اوپر اس کو خرچ کرو، جو کمزور ہے لیکن بیچاری ان کی لڑکیاں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں جب کوئی بارات گزرتی ہوئی دیکھتی ہے اور کسی دولہا کے اوپر نظر پڑتی ہے یا شور شرابہ شادی کا ہنگامہ سنتی ہے تو وہ بیچاری سوچتی ہے اور دل کے اندر ارمان پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی دولہا آتا اور کوئی جوان آتا اور میرے بھی ہاتھ پیلے ہوتے اور مجھے بھی دلہن بنا کر لے جاتا، لیکن اس کے ماں باپ کے اوپر وہ اس کی جوانی بوجھ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اسباب نہیں، مال و دولت نہیں۔ یہ مال و دولت کی وجہ سے ہم نے اس کو بے پناہ مشکل بنا دیا، ورنہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا تھا۔ بہرحال تو اگر کوئی ایسی ہے تو اس دولت کو اس کے اوپر خرچ کرو، لیکن آج جذبہ کیا ہے کہ فخر و مباحات کے طور پر ریا نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے دولتوں کو اللہ کی نافرمانی کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، غریبوں کو دروازے سے دھتکارا جاتا ہے، انہیں ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا ایک امیر ہے، مالدار ہے، اپنے وقت کا اپنے علاقے کا نواب ہے، دسترخوان پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی رشک کمر اور جمال پری تھی، حسین و خوبصورت ہے، ہر طرح کی نعمتیں دسترخوان پر چنی ہوئی ہے۔ ایک سائل دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے چند دن کا بھوکا ہوں، پیٹ پٹکا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، اللہ کے نام پر میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ عنایت کر دو۔ یہ نواب، یہ امیر اپنے دسترخوان سے اٹھتا ہے، دروازے پر اپنے
دروازے پر جاتا ہے اور دروازے پر جا کر اسے نہایت برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، سخت اور سست کہتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اللہ کا عرش بھی لرز جاتا ہے، مظلوم کی کبھی آہ رائے گا نہیں جاتی ہے۔ اب حالات بدلنا شروع ہوئے، یا تو دولتیں تھیں اور دولتوں کے انبار تھے، عیش و آرام اور ناز و نعمت، لیکن اب حالات میں انقلاب آیا، حالات نے پلٹا کھایا اور یہ مال و دولت رخصت ہونا شروع ہوا، رخصت ہوتا رہا، رخصت ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہ بچا، نان شبینہ کے لیے محتاج بن گیا، ایک ایک لقمے کا بھکاری بن گیا۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ خوش نصیب، میرے پاس تو اب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا۔ طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری، کہیں اس کا نکاح ہو گیا، زمانہ گیا گزرا ہو گیا، یہی بیوی جب اس کا نکاح ہو گیا دوسرے سے، اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہی ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو امیر شوہر عطا فرمایا، اپنے وقت کا نواب عطا فرمایا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہی ہے، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے کھانے ہیں۔ پھر کوئی سائل آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہے، لیکن یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ لو یہ تمام کا تمام کھانا اس بھوکوں کے دے آؤ۔ بیوی کہتی ہے نہیں، اس کو کچھ دے دیتے ہیں یا پیسے دے دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ اس کو دے دو، دوسرا کھانا تیار کر لیں گے۔ اس دسترخوان کو سمیٹا، تمام کھانا لے کر پہنچی، اور جب اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے لیا تو جب واپس آئی ہے تو چیخ مارتی ہوئی آئی، روتی ہوئی اور چلاتی آئی۔ شوہر بھی گھبرا گیا کہ ماجرا کیا، بھکاری کو بھیک دینے کے لیے گئی تھی، ہوا کیا؟ اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو بھکاری بن کر ہمارے دروازے پر آیا تھا، سائل بن کر ہمارے دروازے پر آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا۔ اب اسے تجسس ہوا، اس نے پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا شوہر بڑا امیر تھا، بڑا مالدار تھا، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، دولتیں عطا فرمائی، شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، ایک بھکاری آیا، اس نے جا کر اسے ڈانٹا ڈپٹا رسوا کیا اور خالی ہاتھ اس کو واپس کر دیا۔ حالات میں انقلاب آیا، وہ امیر بھکاری بن گیا، مجھے اس نے طلاق دے دی، میں تمہارے نکاح میں آ گئی۔ یہ دوسرا شوہر کہتا ہے جو تو نے حقیقت بتائی ہے، وہ بھکاری جو تیرے پہلے شوہر کے دروازے پر آیا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ بھکاری میں تھا جس کو تیرے شوہر نے پکارا۔ اللہ نے مجھے امیر بنا دیا اور تیرے شوہر کو، پہلے شوہر کو غریب بنا دیا۔ انقلابات جہاں وائز رب ہے سن لو، انقلابات جہاں وائز رب ہے سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم۔ انقلابات زمانہ سے نصیحت حاصل کرو۔ کتنا امیروں کو غریب بنتے ہوئے دیکھا ہے اور غریبوں کو امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیئر بازار میں پیسہ لگایا، راتوں رات بھکاری بن گئے اور سڑک پر آ گئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تو راتوں رات محلوں کے مالک بن گئے ہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے شکر گزاری کرو۔ اللہ کی نعمتوں کے اندر خرچ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر کبھی خرچ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لے اور محروم کر دے، کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تم مجبور نہ ہو جاؤ۔ وہ قوم سبا جس کو اللہ تعالیٰ نے یمن کے اندر اور سبا کے اندر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہر طرح کی دولتیں، ہر طرح کی خوشحالیاں، ہر طرح کی باغ و بہار۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہاب ابن مربع کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ ایسے باغات عطا فرمائے تھے کہ اگر ایک عورت اپنے سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر ان کے باغوں سے گزر جاتی تھی تو بغیر توڑے پختہ اور پکے
پھل گر گر کر اس کی ٹوکری کو بھر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، تمہارے لیے سبا کی آبادیوں میں اور قوم سبا میں نشانی ہے اور عبرت کا سامان ہے۔ جنتان یمین و شمال، اللہ تعالیٰ نے دو باغ عطا فرمائے، دائنی جانب بھی باغات، بائیں جانب بھی باغات۔ یمن سے لے کر ملک شام تک ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے اور ان کے حدود مملکت ایک طرف عرب کی حدود کو چھوتی تھی، دوسری طرف افریقہ کی سرحدوں تک پہنچتی تھی اور تیسری طرف ان کی حدود ملک شام تک پہنچتی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جو رئیس تھے ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں اور انہوں نے اپنے فرما روا اور اپنے رئیس اور اپنے نواب ان ریاستوں پر مقرر کر دیے تھے جو ان کی حکومتوں کو چلاتے تھے اور ان کی طرف سے نواب مقرر تھے۔ ایک شاہراہ مبین تھی، امام مبین، جو یمن سے جب چلتی تھی تو عرب کے راستے سے گزرتی ہوئی ملک شام جاتی تھی۔ وہ ایسا راستہ تھا، دونوں طرف باغات ہیں، بیچ میں نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے اونچے اونچے ان کو بلسا کے درخت عطا فرمائے، اللہ نے ان کو عود کے درخت اور عود کی لکڑیاں عطا فرمائی تھی۔ جب ہوائیں کی جھونکے چلتے تھے میلوں دور ان کی خوشبوئیں اڑ کر چلی جاتی تھی۔ یورپ کے لوگ ان کے اوپر فخر کرتے تھے۔ ایک کوہ ادلق پہاڑ تھا، جب پانی برستا تھا تو اس وادی کے اندر بہہ کر چلا جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ڈیم بنایا، ایک بند بنایا اور اس برسنے والے پانی کو انہوں نے محفوظ کر لیا پہاڑی درے کے درمیان، اور انہوں نے اس طرح 100 بند بنائے، 100 ڈیم، اور ایک بڑا ڈیم انہوں نے بنایا اور 3 درجے بنائے۔ ہر درجے کے اندر 30 کھڑکیاں تھیں۔ 300 مربع میل پانی سے سیراب کیا جاتا تھا۔ 300 مربع میل جدھر نظر اٹھاتے تھے باغ و بہار تھی، مرغزار تھا، گلشن بنا ہوا تھا، ہر طرف ہریالی، ہر طرف سرسبز و شادابی، ہر طرف اونچے اونچے جھومتے درخت، ہر طرف بل کھاتے ہوئے درخت اور ہر طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت، خوشبودار لکڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور وہاں کی آب و ہوا اتنی معتدل اور اتنی مناسب کہ مرض کا نام و نشان نہیں، مکھیوں کا نام و نشان نہیں، پشتوں کا اور مچھروں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یورپ کے لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور جب گزرتے تھے تو جگہ جگہ ان کے ہوٹل، جگہ جگہ قیام گاہیں، جگہ جگہ سرائے، انہیں میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر کر رہے ہیں لیکن تاپ کا نام نہیں، تھکن کا نام نہیں، مہینوں مہینوں کا سفر۔ لیکن یہ کہنے لگے اللہ ہمیں تو سفر میں مزہ ہی نہیں آتا، کہیں تپش نہیں، کہیں تمازت نہیں، گرم لوؤں کا مزہ نہیں، کہیں ہمیں پیاس ہی نہیں لگتی، ہمارے سفر کے درمیان دوڑ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ 13 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اس قوم کے درمیان مبعوث فرمایا اور 13 انبیاء کرام آگے پیچھے آتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اے قوم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی تم نے ناشکری کی اور ناقدری کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا کوڑا برسے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ لیکن جب کسی قوم کے اندر مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اطراحت، فخر اور مباحات اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تمکنت اس کے اندر آ جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ سے اترا کر چلنے لگتی ہے۔ یہ عام طور سے دولت مند قوموں کا طرز امتیاز اور شیوا رہا ہے، اس قوم کا بھی وہی طریقہ بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور اس طرح عذاب بھیجا کہ وہ بند ٹوٹ گئے، وہ مرغزار اور وہ سرسبز و شادابی اور وہ ہریالی جس سے ایک زمانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، پانی ان کے لیے موت کا اور ہلاکت کا سامان بنا۔ پھر تو ایک زمانے تک پانی رہا اور پھر پانی جب خشک ہوا تو جہاں کبھی خوشبودار لکڑیاں تھیں، پھلدار وہاں درخت تھے، جہاں مرغزار اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں، اب کیکر کے درخت ہیں، اب ببول کے درخت ہیں، اب اڑتی ہوئی کھاک ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، بکس درخت ہے۔ یہ عالم تھا، اللہ نے اس قوم کو منتشر کر دیا اور اس کا سیدھا بکھیر کر رکھ دیا۔ کتنے ملک شام جا کر آباد ہوئے اور کتنے یمن کے
मदीने के अंदर आबाद हुए, कुछ अरब के अंदर आकर आबाद हुए। इस तरह उस कौम का शिराजा बिखर गया। जो कौम अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा हो जाती है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है, अल्लाह फरमाता है फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ। अल्लाह ताला ऐसी कौम को भूख का, अल्लाह तबारक व ताला भूख का उनको अजाब चखाता है। इस कौम को भी भूख का अजाब चखाया। पहले ये अमन अमान के अंदर रहते थे, आबादियों के अंदर हर तरह से इत्मीनान था। अल्लाह ने इनके ऊपर खौफ मुसल्लत कर दिया, बेइत्मीनान की जिंदगी इनको अल्लाह ने अता फरमा दी, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री के नतीजे में। इसलिए अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई है उनकी शुक्रगुजारी करो। और खास तौर से अपनी माँ और बहनों के लिए भी एक बात अर्ज करता चलूं कि देखो, अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें जिनको शुमार में नहीं ला सकती। इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा हो, जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो, रसूम और रिवाज का इर्तिकाब ना हो, सदका और खैरात के अंदर सबकत लेने वाली बनो। जब अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करोगी, अल्लाह ताला इन नेमतों के अंदर इजाफा करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको हजरत इब्राहीम ने शीर खारगी के आलम में दूध पीने के जमाने में मक्के के अंदर उनकी माँ के साथ छोड़ा था, और फिर उसके बाद ये जवान हुए, वही कौम जुरहुम की और कबीला जुरहुम की एक लड़की से शादी कर ली। मुल्क शाम से हजरत इब्राहीम आते जाते थे। एक मर्तबा आए, गुजर बसर से शिकार था। उस वक्त हजरत इस्माइल घर पर मौजूद नहीं। हजरत इब्राहीम ने उनकी बीवी से पूछा, और बीवी ने, बेटा बहू ने नहीं पहचाना। कहा कि तुम्हारे शौहर कहाँ गए हैं? कहा कि शिकार को गए हैं। कहा कि कैसी गुजर रही है? वो बीवी कहने लगी, बड़ी सख्त और तंगी के साथ गुजर रही है। हमारा गुजर बसर सिर्फ शिकार पर है, कभी शिकार मिल जाता है, कभी शिकार नहीं भी मिलता है। बड़ी सख्ती, बड़ी तंगी के आलम के अंदर जिंदगी बसर हो रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम्हारे शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना, और ये कह देना अपने घर की चौखट को बदल दे। ये कहकर चले गए। हजरत इस्माइल जब घर वापस आए तो उनकी बीवी ने सलाम पहुंचाया कि एक बड़े मियाँ आए थे, तुम्हें सलाम कहा है और ये कहा है कि अपने घर की चौखट बदल देना, घर की चौखट अच्छी नहीं है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बूढ़े बड़े मियाँ मेरे वालिद मोहतरम थे, उन्होंने मुझे सलाम कहा है, और चौखट से मुराद तुम हो, मेरी बीवी, तुम बेहतर नहीं हो, तुम्हें तलाक देने को कह गए हैं। लिहाजा उनको तलाक दे दी। फिर उसके बाद दूसरा निकाह किया। एक जमाने के बाद फिर आते हैं, उस वक्त भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं। बीवी से पूछा कि कहाँ गए हैं? कहा शिकार को गए हैं। कहा कि कैसी गुजर रही है? बीवी ने कहा, बहुत अच्छी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हर तरह की नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह ने बहुत सारी दौलतें अता फरमाई है। अगरचे वो भी जिंदगी फक्र फाके से बसर कर रही थी, लेकिन वो नेक बख्त बीवी कहती है, अल्लाह ताला ने दीनदार शौहर दिया है, मुत्तकी शौहर दिया है, परहेजगार शौहर दिया है। कहा तो इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं, मेरी बड़ी कदरदानी करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा शौहर अता फरमाया, इनसे बेहतर शौहर कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये कहकर चले गए कि सलाम कह देना और कह देना कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बाकी रखना। रुखसत हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनकी बीवी ने सलाम पहुंचाया और कहा कि बड़े मियाँ आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, उसे बाकी रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप थे और तुमसे बहुत खुश हैं, और वो ये कहकर गए कि इनको हमेशा अपने निकाह में रखना, इसको मत बदलना। देखो, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया, फक्र फाके पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने शौहर की रिफाकत में रहना, जोजियत में रहने पर शुक्र अदा किया, किसी दूसरी तरफ निगाह नहीं उठी। हर वक्त जुबान पर अल्लाह का शुक्र, हर वक्त जुबान पर अल्लाह की हम्द व सना। अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई कि बीवी की, नबी की जोजियत के अंदर और नबी के निकाह के अंदर वो बातें हैं, और इससे बड़ा इनाम शुक्रगुजारी का अल्लाह ने वो अता फरमाया, जो उलमा इकराम ने लिखा है कि हजरत मोहम्मद
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی نسل میں اللہ نے پیدا فرمایا. شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عورت کی نسل میں پیدا فرمایا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اس کے اوپر شکر گزاری کے تینوں طریقے، کبھی زبان سے، دل سے اور اعضاء جوارے سے. زبان پر بھی شکر ہو اور دل کے اندر اللہ کے عطا کیے جانے کا یقین نہ ہو تو یہ شکر نہیں ہے. اعضاء جوارے نافرمانی کے اندر لگے رہے، ہم آنکھوں سے گناہ کرتے رہے، ہاتھوں سے گناہ کرتے رہے، پیروں سے گناہ کرتے رہے اور زبان پر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہوگا. تینوں طریقوں سے اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا تو شکر ہوگا، اور اگر ناشکری کی تو وہ بنو اسرائیل کے اور ان 3 آدمیوں کا واقعہ یاد رکھنا جن کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ کوڑی تھا، گنجا تھا، اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا. اسی کے بعد اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا. کوڑی سے پوچھا بھائی اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ کہنے لگا لوگ گھن کھاتے ہیں، پاس میں بیٹھنے نہیں دیتے، کوئی ملاقات نہیں کرتا، مجلسوں میں جگہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کوڑ کے مرض سے بہت پریشان ہوں. اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، مرض دور ہو گیا، اور پھر اس کو ایک اونٹنی گابن عطا کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ جنگل اونٹنیوں سے بھر گیا. پھر گنجے کے پاس پہنچا وہ فرشتہ، کہا کیا حال ہے؟ کہ اس گنجے پن کی وجہ سے بڑا پریشان، لوگ نفرت کرتے ہیں، تنگ دستی کا عالم اور فقر و فاقے کی حالت ہے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال خوبصورت اور حسین سر پر آ گئے، اور اس کو گابھن اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے گائے عطا کی. اس نے بچے جنے، پورا جنگل اس کا بھی گایوں سے بھر گیا. تیسرا آدمی جو اندھا تھا اس کے پاس پہنچا، کہا کیا حال ہے؟ کہ اندھا ہوں، دنیا کی رونق، دنیا کی باغ و بہار اور رنگینی سے محروم ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی. اس کو بکری دی اور بکریوں سے ایک وادی اور ایک جنگل بھر گیا. زمانہ گزر گیا، اللہ نے تینوں کو امیر دولت مند بنا دیا. ایک زمانے کے بعد اب وہ فرشتہ بھیس بدل کر آتا ہے. اللہ نے امتحان کے لیے پھر بھیجا، لیکن اب کی بار آیا تو ایک بھکاری کی شکل میں، ایک سائل اور فقیر کی شکل میں. سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس پہنچا اور اس کوڑی سے کہا کہ اے شخص، تو کوڑی تھا، اللہ نے تیری کھال کو اچھا کر دیا، تجھ سے لوگ گھن کھاتے تھے، اللہ نے تجھے تندرست کر دیا، تو غریب نادار تنگ دست تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا. وہ کہتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زبان کو سنبھال کر بول. میں تو پشتہا پشت سے امیر چلا آ رہا ہوں، میرا باپ بھی امیر، میرا دادا بھی امیر، میرا پردادا بھی امیر. مجھے یہ دولت اور یہ امیری مجھے میراث کے اندر ملی ہے. اور زبان سنبھال کر بات کرنا، ورنہ اتنے تھپڑ لگاؤں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا اور اس کو دھتکار دیا. اس نے صرف یہ کہا کہ اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. یہ کہہ کر وہ چل دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب بھیجا کہ اس کوڑ کی بیماری کے اندر پھر مبتلا کر دیا، اور اس کے جانوروں میں اور اونٹوں اور اونٹنیوں میں ایسی بیماری پیدا کر دی کہ وہ مرنے لگی، یہاں تک کہ پہلے کی طرح وہ غریب نادار مفلس اور خلاص بن گیا. اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس کو کچھ دے دیتا تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان کا کامیاب ہو جاتا. دوسرے کے پاس پہنچا اور کہا اس اللہ کے نام پر دے، اور اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ نے تیرے گنجے پن کو دور کیا ہے، جس اللہ نے تیری غریبی کو دور کیا ہے، جس اللہ نے تجھے مال اور امیر اور دولت مند بنا دیا.
اس نے بھی ڈانٹا اور کہا کہ میں پشت سے امیر ہوں، میں تو آباؤ اجداد کے زمانے سے امیر چلا آ رہا ہوں، میں کبھی گنجا نہیں تھا، میں کبھی غریب نہیں تھا، اور میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، یہاں سے نکل جا۔ ذلیل رسوا کر کے اس کو نکال دیا، لیکن وہ جب رخصت ہوا تو یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جس سے تو پہلے تھا۔ گنجا ہو گیا، اس کی گایوں کے اندر بیماری پھیل گئی، تمام جانور ہلاک ہو گئے، پہلے کی طرح مفلس اور خلاص بن گیا۔ اب انڈے کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اس اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جس اللہ نے تیری آنکھوں کی بینائی کو واپس کیا ہے، تیری غریبی کو امیری میں بدل دیا اور تجھے امیر دولت مند بنا دیا۔ اس نے کہا واقعی تو نے سچ کہا، میں تو اندھا تھا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی، میں غریب تھا، کچھ میرے پاس نہیں تھا، یہ تمام بکریاں اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے، تیرا جتنا دل چاہے اتنی بکریاں تو لے جا، میں تجھے نہیں روکوں گا کیونکہ یہ میرا نہیں سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ نے امتحان کے لیے مجھے تم تینوں کے پاس بھیجا تھا، وہ دونوں فیل اور ناکام، تو کامیاب، اللہ تعالیٰ تیرے اندر تیری عمر میں برکت، تیرے مال میں برکت، تیرے جسم میں برکت، تیرے اندر ہر طرح سے برکت عطا فرمائے، تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر نہ شکری کی تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دی ہوئی نعمتوں پر کما حقہ شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ان نعمتوں کو اور ان دولتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔